ماں، پیاری ماں۔ ماؤں کو اللہ نے نہ جانے کس مٹی سے بنایا ہے کہ یہ اولاد کے معاملے میں بے حد حساس ہوتی ہیں، اور مشرقی ماؤں کا تو کیا کہنا، وہ ہر کسی سے 4 قدم آگے ہیں۔ خصوصاً بیٹوں کے معاملے میں ان کی سوئی صحرے کے پھولوں میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ بیٹا ابھی لنگوٹ باندھے پالنے میں لیٹا ہوتا ہے اور ماں جیوے بنٹرا کے گیت الاپنے لگتی۔ جب سب ماؤں کی مٹی ایک جیسی ہے تو بھلا میری اماں کسی سے پیچھے کیوں رہتی؟ جو نہیں مجھے سونی کمپنی میں نوکری ملی تھی، ان کا مجھے صحرا لگا کر گھوڑی چڑھانے کا ارمان انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھا تھا۔ وہ تو میں نے کان نہ دھرے اپنے دکھ کی چادر میں چھپا رہا، ورنہ اماں تو دن چڑھنے سے پہلے مجھے دولہا بنا دیتی۔ سلمان بیٹا، اللہ کا شکر ہے اب تمہارا کام چل نکلا ہے، اس لیے میں نے صلاح الدین سے کہہ دیا ہے کہ اب بہو بیگم کے ذریعے تمہاری ساس کے کان میں بات ڈال دیں کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں، وہ بھی تیاری کر لیں۔ تمہارے چچا چچی اور سب گھر والوں سے بھی میں نے بات کر لی ہے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اماں نے آہستہ سے مجھے کہا تو میں ایک دم بھوکلا گیا۔ اماں، ایک تو آمدن برائے نام ہے، دوسرا امریکہ جانے کی خواہش ہے، میرے مستقبل کا سوال ہے، میں کیسے شادی کر لوں؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں سلمان، مت بھول کہ تیری ماں کے پاس عمر کی نقدی تھوڑی بچی ہے۔ میرا دل تو تیرے ابا کے ساتھ ہی مر گیا تھا، یہ تو سانسوں کے بچے کچھ سکے ہیں جو نہ جانے کب ختم ہو جائیں۔ تو کیا چاہتا ہے کہ جو خوشی تیرے باپ نے نہیں دیکھی اس سے میں بھی محروم رہ جاؤں؟ اماں نے اپنی بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا کے جانے کے بعد بظاہر بڑی بہادر اور باہمت نظر آنے والی اماں واقعی ڈھہ سی گئی تھیں۔ دھیمک کی طرح ابا کا غم انہیں اندر سے چاٹ گیا تھا۔ اب نہ لہجے کی وہ گرج تھی، نہ آواز میں وہ دھمک۔ چپ چاپ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی اور دانے گھرتے رہتے تھے۔ غم گسار بھی تو چل بسی تھی۔ ابا کے تیسرے مہینے ہی بوا بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ کمبخت نام کا معمولی سا بخار تھا جو چڑھا تو اترنے کا نام ہی نہیں لیا، موت کا پیغام بن کر آیا اور دم لے کر ہی ٹلا۔ سنگی ساتھی ہم نوالا و ہم پیالہ ہی بچھڑ گئے تو دل کی باتیں بھی دل کی ہو کر رہ گئیں۔ کتنا ہی عرصہ گزر گیا، اماں بھی بابل کے دیس کو بھی یاد نہیں کیا تھا۔ حجر نے چولہا بدلا تو اماں کی زندگی کی طرز ہی بدل گئی۔ اماں کو دیکھ کر میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ انکار کرتے ہوئے ماں نے بڑھاپے پر ترس کیوں نہیں آیا تمہیں؟ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اماں نے ڈانٹا۔ اماں، میری پیاری اماں، سلمان کی جاں آپ پر قربان، میری کیا مجال میں آپ کے حکم سے انکار کروں؟ میں تو بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ ابھی میری نوکری بھی اتنی اچھی نہیں اور میرے شوق کا بھی آپ کو علم ہے۔ آپ کی بہو کے حقوق کیسے ادا کر سکوں گا؟ روز روٹ کر میکے جا بیٹھے گی تو سب آپ کو ہی تانا دیں گے کہ کیسا نالائق بیٹا ہے جو بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ میں نے اماں کا دل بہلانے کو کہا۔ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے بیٹا، اچھی طرح جانتی ہوں جتنی وہ تم سے ناخوش ہوگی اور کتنی روٹ کر میکے دوڑے گی۔ رہی روزی روٹی کی بات، ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ اولاد مرد کا مقدر اور رزق عورت کا نصیب۔ وہ آئے گی تو اپنے نصیب کا رزق بھی ساتھ لے آئے گی، کیونکہ کوئی کسی کا نہیں کھلاتا، ہر کوئی اپنی قسمت کا لکھا کھاتا ہے۔ اور رہا منہ امریکہ، تو کیا تو پہلا مرد ہے جو بیوی چھوڑ کر جائے گا؟ ہزاروں لوگ پردیس قسمت سنوارنے جاتے ہیں جن کی بیویاں ہوں، کیا ان کا ویزا نہیں لگتا؟ اماں نے پکے وکیلوں کی طرح جرح کرتے ہوئے نشانے پہ تاک تاک کے تیر لگائے۔
دلیل کے ساتھ ہر سوال کا جواب ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے منٹوں میں مجھے لاجواب کر دیا۔ ٹھیک ہے اماں، جو آپ کی مرضی، جیسے آپ خوش ویسے میں خوش۔ اماں کے چہرے پہ نہ جانے کیا تھا کہ میں چاہنے کے باوجود انکار پر قائم نہ رہ سکا، اور ان کے ہاتھوں کو تھام کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ جگ جگ جیوے میرے بیٹے، سدا سلامت رہو، من کی مراد پاؤ۔ جی خوش کر دیا تم نے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھ پر دعاؤں کی برسات کی۔ اللہ آپ کا سایہ بھی ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ میں نے سچے دل سے اماں کا ماتھا چومتے ہوئے دعا کی۔ سلمان بیٹا، میرے جیتے جی گھبرانا نہیں، جہاں اتنے لوگ کھاتے ہیں وہاں تیری بیوی بھی 2 روٹیاں ہم پہ بھاری نہیں ہوں گی۔ میں ہوں نا خیال رکھنے کو، تو جیسے چاہے اپنے شوق پورے کرنا، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ میں جانے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر اماں نے کہا، اور میں دعائیں لیتا گھر سے نکل آیا۔ میں شام کو گھر آیا تو معلوم ہوا کہ اماں کی طبیعت ناساز ہے۔ سب گھر والے ان کے گرد جمع تھے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بڑے بھیا سے میری شادی کی بات چھیڑ دی۔ اماں، ابھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں تو پھر بات کریں گے، بڑے بھیا نے کہا۔ صلاح الدین، مجھے کچھ نہیں ہوا، میری آخری خواہش ہے کہ میں سلمان کو دولہا بنا دیکھتی چاہتی ہوں۔ تم کل ہی عارفہ بہن کو اطلاع کرو، ہم ان کی طرف تاریخ لینے جائیں گے۔ بات کرتے کرتے ان کا دم اکھڑنے لگا تو وہ کھانسنے لگی۔ اماں جی، آج صبح امی جان سے بات ہوئی تھی، میری آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ انہوں نے بتا رہی تھیں کہ کل وہ آپ کی عیادت کے لیے آئیں گی۔ بڑے بھیا کے بجائے بھابھی بیگم پانی کا گلاس اماں کے لبوں سے لگاتے ہوئے بولی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، 100 بار آئیں، ان کا اپنا گھر ہے۔ بہو بیگم اپنی نگرانی میں ذرا اہتمام سے کھانا تیار کروا لینا، اور تم سلمان کل کہیں مت جانا، گھر پر ہی رہنا۔ ایک گھونٹ پانی پی کر سانس بحال کرتے ہوئے وہ پھر بولی، اور پھر ہانپ کر آنکھیں موند لیں۔ اماں، آپ کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے، آپ اب کچھ دیر سو جائیں۔ بڑے بھیا ان کی کھانسی سے بے چین ہو رہے تھے، جو بولنے کے باعث بار بار ان کو تکلیف کا سبب بن رہی تھی۔ سارے احکامات جاری کیے جا چکے تھے، سو تکیے پہ سر رکھتے ہی انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ میں کافی دیر تک ان کے پاؤں دباتا رہا، نیند کا غلبہ تھا تو میں ان کے پاس ہی سو گیا۔ اگلے دن ابھی سب ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے جب میرے ساس سسر کثیر مقدار میں موسم کے پھل، جوس کی بوتلیں، فروٹ، کیک کے ڈبے لیے یہاں پہنچے۔ ان کی 2 بیٹیوں کا مشترکہ سسرال تھا، شاید اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی خلوص اور مروت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اس بات کا اندازہ پھلوں کی پیٹیاں دیکھ کر ہی لگایا جا سکتا تھا، جو فقط ایک مریض کے لیے ہرگز نہیں تھیں بلکہ یقیناً سارے کنبے کے لیے کافی تھیں۔ تقریباً درجن کے قریب مختلف قسم کے جوس کی بوتلیں بھی اس بات کا زندہ ثبوت تھیں۔ نازک رشتہ داری سے ہٹ کر بھی دیکھا جائے تو یہ وضعداری، مروت اور رکھ رکھاؤ ہی دراصل مشرقی تہذیب کا حسن ہے، جس کو بساط مطابق یہاں کا کوئی بھی اقدار پسند فرد اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ بہت خوش دلی سے اماں سے آ ملے اور اماں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد حسب معمول آنگن کی صفائی کے بعد اماں کا تخت صحن میں سجا کر اماں کو باہر لٹایا گیا تو اماں نے موقع پا کے میری ساس سے شادی کی بات چھیڑ دی۔ اب کیا ہی اچھا ہو اگر آپ لوگ ہمیں رخصتی کی تاریخ دے دیں، تو یہ بوڑھی آنکھیں اپنے لاڈلے کا فرض ادا ہوتے دیکھ کر سکون سے مر سکیں گی۔ کلثوم بہن، کیسی دل دکھانے والی بات کر دی آپ نے، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ سلمان کے سہرے تو کیا، انشاءاللہ آپ اس کے بچے بھی گود میں کھلائیں گی، ہمت نہ ہاریں۔ میرے سسر نے فوراً بات کاٹی، خدا کرے ایسا ہی ہو بھائی صاحب، مگر قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ بیماری نے مجھے بے حال کر دیا ہے، اور عارفہ بہن، آپ تو جانتی ہیں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سلمان میرا چہیتا اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سب کی خوشی ایک طرف اور ہمارے لیے اس کی خوشی ایک طرف۔ طویل بیماری موت کی دستک کا نام ہے۔ میں تو صبح کا چراغ ہوں جو اب بجھا کہ اب بجھا، مہربانی کریں انکار مت کریں۔
اماں نے قریب ہانپتے ہوئے کہا، حوصلہ کریں کلثوم بہن، دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد شفا دے گا۔ دعا ہے آپ عمر خضر پائیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں تو سب سے پہلا کام ہم سلمان کی شادی کا ہی کریں گے۔ ویسے بھی اتنی جلدی شادی کے انتظام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو جانتی ہیں شادی بیاہ کے 100 بکھیرے ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے یہ کام تھوڑی ہوتا ہے۔ مہینوں پہلے بھی تیاری شروع کی جائے تو عین وقت تک کچھ نہ کچھ ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ کچھ وقت تو تیاری کے لیے دیں نا آپ۔ میری ساس نے سلیقے سے بات کو ٹالا تو اماں ضد کرنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ اماں کو دیکھ کے میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جو اماں کو انکار کر رہا تھا، اپنی ساس کے انکار پر شدید غصے میں آ گیا۔ میری رگیں تن گئیں اور میں اپنے غصے کو قابو کرتا ہوا منظر سے ہٹ گیا۔ شادی کی بات آئی ہو گئی۔ اماں کی طبیعت کبھی سنبھل جاتی، کبھی بگڑ جاتی۔ 2-3 بار تو فوراً اسپتال لے جانے کی نوبت بھی آ گئی۔ سب گھر والے پہلے سے زیادہ اماں کے آرام و سکون اور دوا کا خیال رکھنے لگے۔ پراپر غذا ان کے لیے بہت ضروری تھی، جبکہ وہ کھانے پینے سے بہت کترانے لگی تھی۔ اس لیے ہم بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت اماں کے پاس گھر رہنے لگا۔ خصوصاً میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا تھا، کیونکہ وہ میری بات مان لیتی تھی۔